اب آئیے 13 اصول کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 5 کا تعلق اللہ اور بندے کی نیت اور اس کی کیفیت سے متعلق ہے۔ بندہ جو کیفیت رکھتا ہے اللہ کے بارے میں، اس کا جو ایمان ہے، اس کا جو ایقان ہے، اس کی جو سوچ ہے، اس سے تعلق ہے 5 پوائنٹ۔ باقی کے 3 پوائنٹ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اس کے بعد کے 3 پوائنٹ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اس کے بعد کے 2 پوائنٹ کا تعلق پوری نعمتوں کو بچانے اور پوری زندگی کے اندر کام آنے والے پوائنٹ سے متعلق ہے۔ اور بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس خطبے میں 13 کافی ہے سمجھنے کے لیے، ڈائجسٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ۔ اگر یہ بھی ہم سمجھ جائے یا اس میں سے ایک اصول بھی دماغ میں بیٹھ جائے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت سنور جائے گی انشاءاللہ۔ پہلے 5 اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ورڈ استعمال کیا، استغفر اللہ، جیسے ہم کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پہلی چیز ہے خیر و برکت حاصل کرنے کی تیز طریقہ ہے استغفر اللہ، زیادہ سے زیادہ کہیے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی میں جب زیادہ آوازیں آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، میکینک کے پاس لے جاتے ہیں۔ میکینک کیا کرتا ہے، تھوڑا سا آئل ڈالتا ہے، تھوڑا سا اس کو ورک شاپ میں سیدھا کرتا ہے تو پھر گاڑی آپ کی اچھی ہو جاتی ہے۔ زندگی کے اندر آپ کو مسائل زیادہ ہو رہے ہیں اور آوازیں اور گڑبڑ زیادہ ہو جا رہی ہے تو سمجھ جائیے کہ استغفر اللہ کی کہیں نہ کہیں کمی ہو رہی ہے۔ اچانک مسائل کھڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں، استغفر اللہ زیادہ پڑھیں گے تو یہ آئل کی طرح آپ کے زندگی لا دینا انشاءاللہ۔ اتنا اس کے اندر طاقت ہے، پاور ہے استغفر اللہ کے اندر۔ دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ نوح سورہ نمبر 71 کی آیت نمبر 11، 12، 13 کے اندر، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ نوح علیہ السلام کے پاس لوگوں نے آ کر کہا خیز سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، رحمت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، تنگی ہے، تو کیا کرو، انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تم پر رکی ہوئی بارش کو فائدہ مند طریقے سے برسا دے گا، نقصان طریقے سے نہیں۔ وَيُمْدِدُكُمْ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ تم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مال دے گا، بچے دے گا اور تمہارے لیے باغات دے گا، تمہارے لیے نہریں دے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ استغفر اللہ کہنے سے رکے ہوئے چیزیں برسنا شروع ہوتے ہیں، آپ کے لیے رحمت جو رکی ہوئی گھروں کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ استغفر اللہ کو اپنے لائف میں لا کر تو دیکھیے، پھر کیا طریقے سے میریکلز ہونے والے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ ایک جگہ پر بورنگ کھودی جا رہی ہے، پانی نہیں آ رہا، انہوں نے مجھ سے فون کیا، شیخ اندر سے سارے پتھر نکل گئے، ہر قسم کے پتھر دیکھ لیے، پانی نہیں آ رہا۔ میں نے کہا اتنی محنت کر لی، ساتھ میں استغفر اللہ بھی کہا کیا؟ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا استغفر اللہ کہو گے تو تمہارے لیے باغات اور نہریں لا دیں گے، استغفر اللہ کہو۔ پوروں نے استغفر اللہ کہا۔ کل ہی ہمارے ساتھی کے سامنے وہ صاحب گواہی دے رہے تھے، صرف 2 منٹ کے اندر ہم نے پلٹا کے فون کیا، شیخ پانی نکل آیا، الحمدللہ، زیادہ نہیں، ایسا میں نے فون رکھا، پھر تھوڑی دیر فون آیا، پانی نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ کی رکی ہوئی رحمتوں کو لانے کا طریقہ استغفر اللہ، اپنے زندگی کو اسموتھ بنانے کا طریقہ، ورنہ یہ سین آپ کو اجڑے ہوئے قبرستان کی طرح نظر آئے گا آپ کو، اللہ حفاظت کرے۔ سیکنڈ طریقہ التبکیر فی الرزق، فجر کے بعد ایکٹیویٹی رکھنا، کچھ نہ کچھ، سونے کی ایکٹیویٹی نہیں، کام کرنے والی ایکٹیویٹی۔ التبکیر فی الرزق، حدیث شریف ہے سنن ابن ماجہ، صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 1832 کے اندر، کہ کچھ قافلے صبح فجر کے بعد جا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اگر قافلہ بھجاتے تو فجر کے بعد، اگر کہیں جنگی معاملہ ہوتا تو فجر کے بعد، صحابہ اکرام نکلتے تو فجر کے بعد۔ ایک قافلہ جا رہا تھا بزنس کرنے کے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری امت کے لوگ جو صبح نکلتے ہیں، اے اللہ ان کے اس صبح کے ایکٹیویٹی کہتے ان کے زندگیوں میں برکت دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوگی، ہمارا عقیدہ ہے انشاءاللہ۔ ایک صاحب نے کہا میں دکان کھولتا ہوں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا، تو میں نے ان سے کہا کب سے شروع کرتے؟ کہتے ہیں کہ حیدرآبادی گراہک تو 10 بجے سے پہلے آتا نہیں، 10 بجے میں دکان کھولتا ہوں، اس سے پہلے کیا ہے سوتا ہوں۔ تو میں نے کہا یا تو ایسا کریے کہ صبح تو دودھ یا پیپر بیچنے کا جو کاروبار ہے اس میں کہیں ہاتھ ڈالیے، اس کی وجہ سے آپ کے بڑے کاروبار میں برکت آ جائے گی۔ یا کم سے کم یہ ہے کہ رات میں جگ کر
اپنے غلے کا حساب کرنے کے بجائے اس غلے کو بند کریے، فجر کے بعد اس غلے کو کھول کے حساب کیجئے، کچھ نہ کچھ اپنے کاروبار سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹی وہ ٹائم پہ کریے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کے لگ جائے گی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد انہوں نے کہا کہ شیخ چھوٹی سی دکان تھی، اب یہ بڑی دکان بس نہیں ہو رہی ہے، میں سنبھال نہیں پا رہا ہوں۔ میں نے کہا زمزم زمزم کہنا چاہتے ہو کیا؟ زمزم زمزم کہنا چاہتے ہو کیا؟ جیسا کہ حاجر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، وہ تڑپ پیدا کیجئے، وہ اسلام سے کو فالو کرنے کی تڑپ پیدا کیجئے۔ ڈیزرٹ میں اللہ تعالیٰ زمزم نکالنے کی طاقت رکھتے، وہ ایسا پانی جو قیامت تک سوکھنے والا نہیں ہے انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے۔ تیسرا پوائنٹ، اجتناب المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ روم سورہ نمبر 31 کے آیت نمبر 41 میں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ لوگ کہتے ہیں گلوبل وارمنگ، شیخ اپنے آپ کو تو بچائیں گے لیکن گلوبل وارمنگ، کائنات میں آنے والی تباہی کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں؟ آپ کی دعا پورے عالم کی تباہی کو بچا سکتی ہے انشاءاللہ۔ آپ کی دعا میں وہ پاور ہے، امت مسلمہ کی دعا میں وہ پاور ہے، جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں آپ جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ آپ کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کی بھی حفاظت کرے گا۔ کیا ہے وہ حدیث شریف کہ جب زمین پر اللہ اللہ کہنے والا بھی نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو تباہ کر دیں گے۔ ہم نے ہمارے استاد سے مدینہ یونیورسٹی میں پوچھا کہ شیخ چھوٹی چیز کو تباہ کرنے کے لیے ہمیں دل میں آتا ہے کیسے توڑ دے رہے، اچھی چیز ہے، مائک اچھا ہے، اچانک میں خطبہ دیتے توڑ دیا سمجھے، تو آپ بنے اچھا خطبہ تھا، کیا ہوا کیوں توڑ دیا، اتنی اچھی چیز ہے۔ تو میں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ کائنات میں قطب مینار، تاج محل، اتنے خوبصورت چیزیں سب تباہ ہو جائیں گے شیخ، کل من علیہا فان۔ تو ہمارے استاد نے جواب دیا یہ تارے، یہ سورج، یہ سب تباہ ہو جائیں گے، اتنے بڑے بڑے شاندار بلڈنگ، محلہ، پہاڑ، یہ باغیچے سب تباہ ہو جائیں گے کیا؟ تو ہمارے استاد نے کہا یہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی پسند نہیں ہے، ساتھ اصل چیز اصل پسند ہے تو مومن کے سینے کا لا الہ الا اللہ۔ جب زمین پہ اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو اللہ کو کیا پڑی اس کائنات کو باقی رکھ کر؟ تمہارے لا الہ الا اللہ کی وجہ سے پوری کائنات بچی ہوئی۔ اگر اس لا الہ الا اللہ کی قدر نہیں کرو گے، ایک دن ایسا آئے گا کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دو گے، اللہ اللہ کہنے کی تربیت نہیں دو گے، اللہ اللہ کی باتیں، اس کے احکامات اور نبی کے بتلائے طریقے کو نہیں پھیلاؤ گے، اس کائنات کو اللہ تباہ کر دیں گے۔ زمین قیامت اس وقت پر قائم ہوگی جب زمین پر اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے۔ اس کائنات میں اللہ کے پاس سب سے پسندیدہ چیز مومن کا لا الہ الا اللہ۔ شرک سے بچنا ہے، بدعت سے بچانا ہے، اور اس کے لیے محنت کرنا پڑے گا، اس کے لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اگر امت مسلمہ ہی گناہوں میں پھنس جائے تو پھر اس کائنات کو بچانے والا کون رہے گا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین اور سمندر پر اللہ نے ظہر الفساد پھیل گیا تو اللہ نے کیا دیکھا کہ فساد پھیل گیا، اگر کیا کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی وجہ سے لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ زمین میں اگر کچھ بھی نقصانات ہوگا تو لوگوں کے عمل کی وجہ سے ہوگا، اللہ کسی کا برا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ مثال طور پہ آپ نے بڑی محنت سے اچھی بریانی بنائی تو ظاہر بات ہے جب چکیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا ٹیسٹ۔ اگر آپ نے غلط چیز بنائی جب آپ چکیں گے تو آپ کو غلط ٹیسٹ لگے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں جو بھی تم گناہ کرو گے مرنے سے پہلے لیذیقہم، تمہارے گناہوں کا ٹیسٹ تمہیں چکا کے ماریں گے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے اچھا ٹیسٹ چک کر مرنا چاہ رہے ہیں، اب برا ٹیسٹ چک کر مرنا چاہ رہے ہیں، ہم کو دیکھ لینا چاہیے۔ اللہ ہمیں اچھا ٹیسٹ کروا دے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ گناہوں سے بچانے سے فساد نہیں ہوتا، تباہی نہیں ہوتی۔ چوتھی چیز توکل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ طلاق سورہ نمبر 65 کے آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر، 2 کا آخری حصہ 3 اور 4، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اگر کوئی توکل کرے گا میرے اوپر تو میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ آپ غور کر کے دیکھ لیجئے، جب بھی ہم کوئی کام کرنے جاتے ہیں نا، ہاں میرے پاس تعلقات ہے، ہاں میرے پاس پیسہ ہے، ہاں میرے پاس فلاں ہے، انشاءاللہ میں کر لوں گا، نعوذ باللہ۔ جنرلی ڈیسیشن ہمارا ایسا ہی ہو رہا، ارے نہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جتنی چادر اتنا پیر پھیلانا چاہیے۔ دینی کام کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں میں، دنیاوی اعتبار سے تو ہم اور بھی توکل میں پیچھے ہیں،
دینی کام کرتے وقت پر بھی ہمارا توکل زیرو نظر آ رہا ہے. کیا کہتے ہیں بھائی؟ جتنی چادر اتنا پیر پھیلاؤ. یہ ہو سکتا ہے یہ محاورہ قرآن و حدیث کا نہیں، نہ یہ آیت ہے نہ حدیث ہے بھائی، یہ کلیئر بات ہے. جتنی چادر اتنا پیر پھیلاؤ، یہ نہ قرآن ہے نہ یہ حدیث ہے، لوگوں کا اپنا محاورہ ہے. دنیاوی اعتبار سے آپ کو اسٹریٹجیکلی کام آئے گا، دینی اعتبار سے محاورے پہ مت جائیے. وجہ کیا ہے؟ یہ کام میرے لیے کر رہے ہیں، یہ کام اگر میں کروں گا دینی کام میں اپنے لیے کر رہا ہوں یا اللہ کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اللہ کا کام ہے. دین کا کام اگر میں کر رہا ہوں تو اللہ کا کام ہے. کیا اللہ کو لمیٹیشن ہو سکتے ہے کہ ہم کہیں گے کہ اللہ کی نعوذ باللہ چادر چھوٹی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کا توکل مضبوط ہونا چاہیے، لیکن توکل اتنا جوان نہ ہو جائے کہ آپ کی پلاننگ کمزور ہو جائے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. توکل مضبوط ہونا چاہیے. بھائی اللہ کا کام ہے تو اللہ کی مدد آئے گی، لیکن اس کے لیے پلاننگ بہت ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امت مسلمہ توکل کا معنی غلط سمجھتی ہے. یا تو اللہ پہ بھروسہ کرتی نہیں ہے یا پورا کر کے پلاننگ چھوڑ دیتی ہے. دونوں میں سے ہماری زندگی پھنسی ہوئی ہے. پہلے رسی سے اونٹنی کو باندھنا ہے، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا. پلاننگ بہت زبردست ہونا ہے. بڑے بڑے غیر مسلم حضرات کے کمپنیاں نظر آتے. لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے کمپنیاں کیسا چلا رہے ہیں؟ لاکھوں لوگوں کو لے کر چل رہے. مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے کمپنیاں. لوگ کہتے ہیں بھائی میں تو دیندار ہوں، ہمارے پاس سب نمازی ہیں، دعائیں کرتے، پھر بھی ہماری ترقی کیوں نہیں ہو رہی؟ مسلمان کمپنی چلاتے ہیں، پلاننگ میں بھی پیچھے ہو سکتے ہیں. کہتے ہیں میں نے اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دیا ہے، میں کسی کو پوچھتا نہیں ہوں کیا کام کر رہے اس کے اور اللہ کے درمیان. غلط. اللہ نے تو کہا ہر چیز لکھ کر رکھ لیا کرو. ہر ایک کا جاب ڈسکرپشن کلیئر ہونا چاہیے. کون کیا کر رہا ہے، کس کا کیا کام ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کا فالو اپ. جب آپ لکھیں گے نہیں تو کریں گے کیسے؟ میں وہ سمجھاتا، اختلافات اس کے بعد ٹوٹم پا. دیکھیے اب آئیے اللہ تعالی نبی صحیح ابن ماجہ کی جو روایت ہے، حدیث نمبر 3377، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر سمجھا رہے. لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلی، اگر تم توکل کرو گے جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، یعنی صحیح توکل جیسا ہوتا ویسا اگر توکل کرو گے، لرزقکم کما ترزق الطیور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو ویسے رزق دے گا جیسے کہ اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق دیتا ہے. اب پرندے کیا کرتے ہیں؟ گھونسلے میں بیٹھ جاتے اللہ اللہ کرتے نہیں. تغدو خماسن و تروح بتانا، وہ صبح سویرے نکلتے ہیں اور رات میں جب آتے ہیں، جب نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے بھرے ہوتے ہیں. یعنی کہ پرندے گھونسلہ چھوڑ کے جاتے ہیں، ان کو ڈر نہیں ہوتا کیا آنے تک پتا نہیں انڈے کون پھوڑ دے گا، آنے تک پتا نہیں میرے بچوں کا کیا ہوگا. رسک لیتے ہیں وہ لوگ. ہم تو سودی، دن بدن ہم سود کی طرف جا رہے ہیں. پیسہ دے کر کہتے ہیں مہینے کو اتنا پروفٹ آنا چاہیے. مسلمان کہتے ہیں ایسا، سودی اعتبار سے بات کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں میں سود نہیں لے رہا ہوں. نیت نہیں کریں گے، کام سود کا کریں گے تو بھی سود ہی رہے گا. دن بدن کیا رسک؟ ہائی رسک ہائی گین، لو رسک لو گین، نو رسک نو گین. پرندے کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھونسلے میں سے نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں. کون سا ٹائم اختیار کرتے ہیں؟ صبح میں نکلتے ہیں، رات میں واپس آتے ہیں. کیا پراپر پلاننگ ہے، کیا ٹائم مینجمنٹ ہے، کیا طریقہ ہے، کیا محنت ہے. اگر یہ پلاننگ سے کرو گے تو پھر تم کو کوئی کائنات میں ترقی سے روک نہیں سکتا. انشاءاللہ خیر و برکت تمہارے گھروں میں، تمہارے آنگن میں منڈلائے گی، یہاں تک کہ تم کو زمزم زمزم کہنا پڑے گا. اتنی محنت، اتنی برکت آئے گی انشاءاللہ. اور 5واں پوائنٹ ہے تقوی. تقوی کا مطلب اردو میں ترجمہ کرتے خوف، یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے. تقوی کا مطلب ہے بچانا اپنے آپ کو. کس سے بچانا؟ اللہ کے نافرمانیوں سے بچانا، عقیدے میں شرک سے بچانا، عبادت میں بدعتوں سے بچانا، معاملت داری میں حرام سے بچانا، زندگی کے تمام شعبوں میں فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانا. اللہ کی نافرمانیاں 4 راستوں سے ہو سکتی ہے: شرک، بدعت، حرام، ہر قسم کا حرام کام، فضول کا. یہ 4 چیزوں سے اگر آپ نے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دے، اس کو تقوی کی زندگی نصیب ہو جائے گی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کے ساتھ تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے، تقوی والی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے جگہ سے يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کے لیے راستے کھول دیتے، راستہ کھول دیتے. مخرج کا مطلب جس کی کوئی انتہا نہیں ہو، ایسا ایگزٹ. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے وہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا. باقی کے 3 کا تعلق ہے حقوق اللہ سے: عبادت،
یعنی کہ عبادت، جیسے ہی موقع ملا اللہ کی عبادت میں نفل نمازیں پڑھیے، تہجد پڑھیے. اگر آپ کا کام نہیں بن رہا تو تہجد کی پابندی کریں، انشاءاللہ کام بن جائے گا.